الحمدللہ وحدہ لا شریک لہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ روزہ شروع ہوتا ہے صبح صادق سے اور ختم ہوتا ہے غروب شمس پر، تو روزے کی ابتدا اور انتہا، شروع اور آخر کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ یہ مسئلہ اچھی طرح ذہن نشین فرما لیں۔ اگر اذان وقت پر ہو، اذان 2 منٹ دیر سے ہو جائے، یا کوئی مؤذن غلطی سے اذان 2 منٹ پہلے دے لے، اذان سے تعلق ساری کا نہیں ہے۔ اسی طرح کوئی شخص غلطی سے سورج کے غروب ہونے سے 2 منٹ پہلے اذان دے دیتا ہے، یا سورج غروب ہونے کے بعد احتیاطاً 2 منٹ بعد میں دے دیتا ہے، تو افطاری کا تعلق اس سے نہیں ہے۔ بس جو ہی نماز فجر کا وقت داخل ہوا، کھانا پینا بند، نماز مغرب کا وقت داخل ہوا، کھانا پینا شروع، تو سحری اور افطاری کا تعلق وقت کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ میں نے یہ وضاحت اس لیے کی ہے کہ آج کے دور میں غلط فہمی پھیلائی جاتی ہے کہ اگر کوئی شخص صبح صادق کے وقت یعنی سحری کے وقت کھا پی رہا ہو اور اذان ہو جائے تو کھانا پینا جاری رکھے، اس سے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اچھا، دلیل کیا ہے؟ وہ کہتے ہیں دلیل ایک حدیث پاک ہے جو المستدرک علی الصحیحین میں ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا سمع احدکم النداء والاناء علی یدہ فلا یضعہ حتی یقضی حاجتہ منہ۔ اگر کوئی شخص اذان سنے صبح کی، برتن اس کے ہاتھ میں ہو، کھا پی رہا ہو، تو اپنا کھانا پینا جاری رکھے، برتن نہ رکھے۔ ہاں، جب اپنا کھانا پینا مکمل کر لے تو اس کے بعد کھانا پینا چھوڑے، اپنا حاجت پوری کرے، یعنی اذان کی وجہ سے کھانا پینا ختم نہ کرے، اذان ہوتی رہے اور یہ اپنا کھانا پینا جاری رکھے۔ تو دیکھیں اس حدیث سے پتہ چل رہا ہے کہ اذان ہو بھی جائے تو کھاتے رہیں۔ یہ بات ذہن نشین فرما لیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مؤذن رکھے تھے، یہ صحیح مسلم میں روایت موجود ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، کان لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مؤذنان، آپ کے 2 مؤذن تھے، ایک حضرت بلال اور ایک عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہما۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دیتے تہجد کی رات میں، حضرت عبداللہ بن ام مکتوم اذان دیتے نماز فجر کی صبح صادق کے بعد۔ تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ان بلالا یؤذن بلیل فکلوا واشربوا حتی یؤذن ابن ام مکتوم، کہ جب بلال اذان دے تو تم کھاتے پیتے رہا کرو۔ کیوں؟ بلال رات کو اذان دیتا ہے، تہجد کی دیتا ہے۔ ہاں، جب عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے کھانا پینا بند کر دو۔ اب دیکھو اذانیں 2 ہو گئیں، ایک حضرت بلال کی تہجد والی، ایک عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کی نماز فجر والی، اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ بلال کی اذان ہو تو کھاتے پیتے رہو۔ کیوں؟ بلیل، یہ تہجد کی ہے۔ عبداللہ بن ام مکتوم اذان دے تو چھوڑ دو۔ اب وہ جو حدیث المستدرک علی الصحیحین میں ہے کہ جب تم اذان کا وقت سنو تو کھاتے پیتے رہو، اس حدیث کا تعلق حضرت بلال والی اذان کے ساتھ ہے جو کہ تہجد والی ہے، اس کے ساتھ نہیں ہے جو عبداللہ بن ام مکتوم کی جو نماز فجر والی ہے۔ اور ہمارے یہاں جو اذانیں ہو رہی ہیں جس پر بات کی جا رہی ہے یا غلط فہمی پھیلائی جا رہی ہے، یہ اذان فجر ہوتی ہے، اذان تہجد نہیں ہوتی۔ اس لیے اس حدیث کی بنیاد پر اذان کے ساتھ کھانے پینے کی اجازت دینا ٹھیک نہیں ہے، روزہ نہیں ہوگا۔ ہاں، میں پھر وضاحت کرتا ہوں، یہ مسئلہ ذہن نشین فرما لیں کہ سحری اور افطاری کا تعلق اذان کے ساتھ ہے ہی نہیں، ساری افطاری کا تعلق ہے ہی وقت کے ساتھ۔ ہاں، اس دور میں چونکہ گھڑیاں نہیں تھیں، ہر بندہ وقت کا تعین نہیں کر سکتا تھا، تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وقت کا تعین کرنے کے لیے 2 مؤذن رکھ لیے تھے۔ بھئی ایک کی اذان تہجد کی ہوگی اور جو دوسری اذان ہوگی اس بات کی علامت ہوگی کہ اب صبح صادق ہے، نماز فجر شروع ہو گیا، کھانا پینا چھوڑ دو۔ ہمارے یہاں یہ مسئلہ نہیں ہے، چونکہ ہمارے وقت کے تعین کے لیے گھڑیاں موجود ہیں، اور شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا خطہ ہو کہ جہاں گھڑی موجود نہ ہو۔ اللہ تعالی ہمیں شریعت سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔